بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی یہی ہے۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ الکہف کے حوالے سے ہوگا۔ آج کے سبق سے پہلے ہم سورۃ الکہف کے پہلے 2 سبق جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، کہ جس میں رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 2 شامل تھے۔ ان دونوں اسباق میں ہم نے سورۃ الکہف کے مشکل الفاظ کی طرف خاص طور پر نشاندہی کی، وہ الفاظ کے جو اسٹوڈنٹس کو ادا کرنے میں پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں دیکھا۔ آج کا سبق انشاءاللہ سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 3 کے حوالے سے ہوگا۔ آج کے سبق میں کچھ خاص مشکل الفاظ شامل ہیں، خاص طور پر ان کی طرف توجہ دلائی جائے گی تاکہ ان کو آسانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ آئیے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 18 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اس میں دیکھیے تو سب سے پہلا جو ڈیفیکلٹ ورڈ آ رہا ہے وہ ہے ایقاظاً۔ اب اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے تو حمزہ یا زبر ای، اب اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں ایقاظاً۔ آپ نے ایسے نہیں پڑھنا بلکہ اچھے سے اس کو ادا کیجئے، یا لین کو ایقاظاً۔ آگے دیکھیے تو ذا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد واو آ رہی ہے جو کہ ادغام مع الغنہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، تو آپ نے اچھے سے یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایقاظا وہم رقود، وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم آ جائے گی، ادروائز ملا کے پڑھیں گے تو رقود ونقلبہم، اگین ادغام مع الغنہ۔ آگے ونقلبہم میں آپ نے قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دینی ہے۔ آئیے آیت کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں جہاں دیگر مشکل الفاظ ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اب یہ اوورآل دیکھا جائے تو قرآن پاک میں اس طرح کے الفاظ بار بار ریپیٹ نہیں ہوئے، تو اس وجہ سے اس کی ادائیگی میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ قاف کو کاف میں بدل دیتے ہیں، اور کچھ لوگ باریک کاف کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تجوید سیکھنے جب آپ لگتے ہیں نہیں تو آپ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ آپ مخارج کی طرف خاص توجہ دیں۔ اب اس میں دیکھیں تو کاف باریک ہے، آپ کو کیا کرنا ہے کہ کاف کو باریک ہی پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا ورنہ میننگ چینج ہو جائے گا۔ وَقَلْبُهُمْ نہیں پڑھنا بلکہ وَقَلْبُهُمْ، ٹھیک ہے۔ میم ساکن کے بعد با کا حرف ہے تو اچھے طریقے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، باسط، اخفا کیجئے، نون کی آواز کو 2 پیش کی ساتھ جو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو چھپائیے۔ ذراعیہ، را الف زبر را، اس را کو پر پڑھیں گے، ذراعیہ نہیں کہہ دینا، عین یا زبر عی، ذراعیہ بالوصید، اس طریقے سے مکمل ہوگا۔ اگلا حصہ دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو اس میں دشواری پیش آتی ہے، اور وہ کیسے پڑھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اب اس میں دیکھیے تو سب سے جو پہلا ورڈ ہے اس میں بہت بڑی میجر مسٹیک جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ، لَوِ اطَّلَعْتَ، یعنی کہ لام کے اوپر تو زبر لگائی، عین کے اوپر بھی زبر لگا کے جلدی میں پڑھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے عین کے اوپر جزم کا نشان ہے، سکون کا نشان ہے، آپ اس کو پڑھیں گے لَوِ اطَّلَعْتَ، لَوِ اطَّلَعْتَ، اوکے۔ تا موٹی، لام باریک پڑھی جائے گی، واو کو تا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ ملائیں گے، اور ادائیگی کیسے ہوگی؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ، اب اس کو لَوَلَّے نہیں پڑھنا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ، مُلِئْتَ، اب اس میں حمزہ ساکن کے ساتھ آ گیا تو اچھے سے جھٹکا دیں، مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، را عین پیش، رعبا، اچھے سے وقف کریں، با الف زبر با، اس طریقے سے وقف ہوگا۔
اب یاد رکھیں کہ یہ اوور آل مشکل آیت ہے، آپ اس کی جب تک خاص پریکٹس نہیں کریں گے بار بار، آپ کی زبان پر یہ نہیں جاری ہوگی۔ خاص طور پر اس میں جو موسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ تھا وہ تھا لَوِت طَلَعْتَ۔ اس کو بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، لَوِت طَلَعْتَ، تو اس کو کریکٹ کر لیجئے گا خاص طور پر۔ آئیے آیت نمبر 19 کی جانب چلتے ہیں، جس میں بہت سے مشکل الفاظ آ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ یہاں تک بہت آسان ہے، کوئی خاص اتنا ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں آیا۔ آگے چلتے ہیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ۔ اب اس میں قَالَ قَائِلٌ، ان دونوں میں آپ نے قاف کے مخرج پر خاص توجہ دینی ہے، خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اب اس میں تا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، تا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قَالُوا لَبِثْنَا، لَبِثْنَا، سیٹی کی آواز جتنا ہو سکے ختم کیجیے، کم کیجیے، زبان کی نوک کو باہر نکالیں اور دانتوں کے فرنٹ والے دانتوں کے سروں سے ملائیں، تو پھر آپ کی تا کی ادائیگی اچھے سے ہو پائے گی۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ۔ یاد رکھیے جہاں جہاں یہ وقف آ رہا ہے، وقف مطلق، آپ وہاں پہ وقف کر لیجئے تو بہتر ہے۔ فَابْعَثُوا، اب اس میں دیکھیے تو فَابْعَثُوا اچھے سے مد مکمل کیجئے۔ أَحَدَكُمْ، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر آواز کو تھوڑی دیر کے لیے غنہ کرتے ہوئے پڑھیے اور غنہ کے بغیر نہیں پڑھنا۔ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ بِوَرِقِكُمْ، اس ورڈ پہ خاص توجہ دیجیے، جو پہلی والی قاف ہے وہ موٹی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو قاف آ رہی ہے وہ باریک ہے، تو قاف اور کاف کا جو فرق ہے اس کو واضح رکھیے۔ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا۔ ازکا میں زا کے مخرج کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیے، سختی سے پڑھیے۔ طعاما فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب اس میں دیکھیں تو فَلْيَأْتِكُمْ میں آپ نے جھٹکا واضح کرنا ہے حمزہ ساکن کا، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے تو یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے پڑھیے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، لام کو طا کے ساتھ ملائیے، پھر طا کو فا کے ساتھ ملائیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، يَتَلَطَّفْ، واضح ہو گیا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یشعرن، نون مشدد کا غنہ اچھے سے کیجیے اور را کو نون کے ساتھ ملائیے اور اس کے بعد اگلے ورڈ کی ادائیگی رکھیے۔ آیت نمبر 20 کی جانب چلتے ہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ۔ اب اس میں يَرْجُمُوكُمْ او یعیدوکم، جب اس طریقے سے واو مدہ اور یا مدہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں ایک دو ورڈز میں تو ان کو بیلنس کرنا اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہیں، کسی ایک کے مقدار کو کم پڑھ لیتے ہیں اور کسی ایک کو زیادہ کھینچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے واو مدہ کو جہاں پر بھی آئے ایک ہی سیم لینتھ میں پڑھنا ہے۔ یرجموکم او یعیدوکم، اب اس میں دو سب کو بیلنس کرتے ہوئے پڑھیے۔ فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، تفلحوا، یہاں پہ ہا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے۔ آیت نمبر 21 کے جانب چلتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اب اس میں دیکھیے تو اعثرنا، یہ کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ اور عین کو اچھے سے مضبوطی کے ساتھ ملائیے، لیعلموا، مد کو مکمل کیجئے، ان وعد اللہ، حمزہ اور نون مشدد کو اچھے سے ملائیے، غنہ کرتے ہوئے پڑھیے، حق وان الساعۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو قاف کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد واو کا حرف ہے، ادغام مع غنہ کرتے ہوئے پڑھیے، غننے کے بغیر نہیں پڑھنا، لا ریب نہیں کہنا، لا ریب فیہا، اس طریقے سے وقف کیجئے۔ اذ یتنازعون، اس میں زا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجئے، اس کو نرمی سے نہیں پڑھتے، مضبوطی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، فقالوا بنوا، لام کو جب آپ با کے ساتھ ملائیں گے تو قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ اچھے سے کیجئے، علیہم بنیانا، واضح ہو گیا۔ ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، میم ساکن کے بعد میم کا حرف ہے تو اچھے طریقے سے یہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، میم کو میم کے ساتھ جب ملائیں گے تو۔ آیت نمبر 22 کی جانب چلتے ہیں جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہوگی۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، اب اسٹوڈنٹس کوشچن کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، تنوین کی آواز نکالنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں کہ دو پیش کی تنوین ہے تا کے اوپر، تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے۔ ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم، خمسة سادسهم، تا کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد سین ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، خمسة سادسهم کلبہم رجما، غنہ کریں، جیم کے اوپر قلقلہ کریں، بالغیب، با کے اوپر جب وقف کریں گے تو قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی جیم اور با کی آواز کو تھوڑا تھوڑا ہلا کر پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں تو وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، سَبْعَةٌ، غنہ کریں گے، سب میں با کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پڑھیں گے، ربی، اب یہاں پہ بھی کوشچن کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہم نے لام کو را کے ساتھ کیسے ملانا ہے، تو یاد رکھیں کہ آپ نے اس میں لام کی تھوڑی سی آواز اندر آئے گی، لیکن آپ نے ڈائریکٹلی قاف کو را کے ساتھ ملانا ہے، قُل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، بعدتهم، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر اچھے طریقے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا، ولا تستفت، اس پہ دیکھیں تو یہ زیر زبر کی غلطی نہیں یہاں پہ لگنی چاہیے، اچھے طریقے سے پڑھیں، فیہم منہم احدا، میم ساکن کے بعد میم ہے،
غنہ کرتے ہوئے پڑھیں، غننے کے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو اس طریقے سے آج کا سبق مکمل ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا آج کی کلاس سے۔ آگے آنے والے سبق تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔